اب بیٹو چپ کر جاؤ، فوجی جاسوس گلیوں کے اندر گھوم رہے ہیں، میں چاہتا ہوں تمہیں مدینے پہنچا دوں۔ رات کا وقت تھا، اپنے بڑے بیٹے کو بلایا، اس کا نام اسد تھا۔ اسد سے کہا اسد اس طرح کر، یہ بچے ساتھ لے، تو جوان ہے میں بوڑھا ہوں، وہ قادسیہ کا جو مقام ہے نا فلاں باب دروازہ، وہاں سے ایک قافلہ آج مدینے روانہ ہونا ہے، بچوں کو ساتھ لے، رات کے اندھیرے میں نکل جا، اور وہاں جا کر جو قافلہ ہے وہاں جو شریف بندہ ہو نا مدینے جا رہا ہو، یہ بچے دونوں اس کے سپرد کر دے، یہ خرچہ لے، اسے کہنا کہ یہ خرچہ بھی اپنے پاس رکھ لے، اور یہ جو بچے ہیں ان کو مدینے حسین کے پاس پہنچا دینا، اور اسے کہہ دینا کہ آقا حسین سے کہنا کہ مدینے کوفے کے حالات بدل گئے ہیں۔ اسد لے کر بچوں کو پہنچا، جب پہنچا تو قافلہ آگے نکل چکا تھا، لیکن اتنا دور نہیں گیا تھا، رات تھی، اندھیری رات تھی، لائٹیں نہیں تھی، گھنٹیوں کی آوازیں، جو سواریاں تھیں اونٹ تھے ان کی گھنٹیوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ اسد نے بچوں کو اشارہ کیا کہ وہ دیکھو نا جو آوازیں آ رہی ہیں ابھی قریب ہی ہیں، تو اب تم دوڑو اور اس قافلے کے ساتھ مل جاؤ۔ بچے چھوٹے تھے، دوڑنا شروع کیا، پہلے کبھی دوڑے نہیں تھے، دوڑتے دوڑتے وہ قافلہ جو ہے وہ کسی اور راستے سے نکل گیا، بچے وہیں پہ دوڑتے رہے۔ صبح جب دیکھا نا کہ قافلہ تو جا چکا ہے، صبح کا سویرا طلوع ہوا، بچے دونوں ایک درخت تھا اس کی اوٹ میں چھپ گئے، نیچے تالاب تھا، ایک عورت پانی بھرنے کے لیے آئی، اور وہ جس کا پانی بھرتی تھی اس کی خادمہ تھی، وہ اہل بیت کو بڑی ماننے والی بی بی تھی۔ اس نے جب گھڑا بھرنے کے لیے نیچے دیکھا تو اسے درخت کی اوٹ نظر آئی، اور اوٹ میں بچے نظر آئے، تو اس نے گھڑا رکھا، اوپر دیکھا، بچوں کی طرف نگاہ پڑی، تو اس نے اشارہ کیا بچوں نیچے اترو، تم کون ہو؟ بچے اترے تو چہرے نورانی۔ اب حضور کی نسل بھی تو بڑی سونی ہوتی ہے نا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ دو نور دیکھے، حیران ہو گئی، بچے بڑے پیارے ہیں، کون ہو؟ اب بچے مسلم کے بیٹے تھے، علی کی اولاد سے، رسول اللہ کی نسل تھے، بچے جھوٹ تو نہیں بولتے تھے نا، یہ تو مرنا پسند کرتے ہیں، کٹنا پسند کرتے ہیں، جھوٹ۔ انہوں نے سچ بتایا، کون ہو بچوں؟ بچے کہنے لگے اسی مسلم دے بچے ہاں لاوارس، اسی مسلم دے بچے ہاں لاوارس، سانو کوئی نہیں مدینے پہنچان والا، ساڑی امی بھی نہیں یہ تھے، ساڑے ابو بھی نہیں، ساڑی امی بھی نہیں یہ تھے، ساڑے ابو بھی نہیں کوئی مونڈیاں، نہیں کوئی ویر مونڈیاں تے چان والا، اسی مسلم دے بچے ہاں لاوارس۔ بی بی تو پوچھتی ہے کون ہو؟ ہم مسلم بن عقیل کے بیٹے ہیں، ہم حسین ابن علی کے بھتیجے ہیں، ہم مدینے کے مسافر ہیں، ہمارا بابا شہید کر دیا گیا ہے، ہم یتیموں بے کس و تنہا مسافر ہیں۔ اے عورت تو سوال کرتی ہے کون ہو؟ ہم سے سوال کرتی پوچھتی ہے تو کون ہو؟ تو ہمارا تعارف یہ ہے، اسی مسلم دے بچے ہاں لاوارس، سانو کوئی نہیں مدینے پہنچان والا، ساڑی امی بھی نہیں تھے، ساڑے ابو بھی نہیں کوئی ویر مونیاں تے چان والا۔ اپنی داستان بیان کی، آنکھوں میں آنسو آ گئے، بی بی کہنے لگی بچوں میرے ساتھ چلو، میں نوکرانی ہوں، میں خادمہ ہوں، لیکن جس بی بی کی میں خادمہ ہوں وہ بڑی محب اہل بیت ہے، اگر تم اس کے پاس چلو گے تمہارے راہوں کے اندر پلکیں بچھا دے گی، وہ تمہارے لیے بڑے اہتمام کرے گی، تمہارے نام پہ جان قربان کرنے والی ہے، میرے ساتھ چلو۔ بچے بی بی کے ساتھ چل پڑے۔ اس کو جب پتہ چلا کہ مسلم کے بیٹے ہیں، اس نے ہاتھوں کو بوسہ دیا، پیر چومنے لگی، بستر کیے، قسمت پہ نازاں، میرے گھر اور مسلم کے بچے ہمارے گھر کے اندر، اہتمام کیا، ٹھنڈا پانی پیش کیا، کھانا کھلایا، کہا بیٹا آرام کر لو، تھکے ہوئے ہو، پچھلے کمرہ کھول دیا، پچھلے کمرے کے اندر بچے سو گئے۔ اس کا جو خامد تھا نا، اس کا نام تھا حارث، وہ جاسوس تھا،
حارث جاسوس تھا اور وہ تلاش کے اندر تھا، بچوں کی تلاش میں۔ دیر سے گھر آیا تو بی بی نے پوچھا تو کہنے لگا مسلم کے بچوں کی تلاش ہے۔ بھائی کیوں تلاش، بچوں کو کیوں کر رہے ہو؟ انہوں نے ہمارا کیا بگاڑا ہے؟ وہ کہنے لگا بگاڑنے کو چھوڑ، ابن زیاد نے انعام کا اعلان کیا ہے، دنیا کا بہت بڑا مال و دولت ملے گا، تو میں بچوں کی تلاش کر رہا ہوں۔ اب جب سونے لگا تو اندر سے نا دو بھائی سو رہے تھے، ایک بھائی کو جاگ آ گئی۔ جب جاگ آئی نا تو اس نے دوسرے بھائی کو جگایا، کہنے لگا اٹھ تجھے خواب نہ سناؤں؟ بھائی کہنے لگا کیا خواب ہے؟ کہنے لگا میں ابھی سویا ہوا تھا، مجھے خواب آیا ہے، خواب کے اندر مجھے بابا مسلم ملے ہیں، اور بابا کہتے ہیں بابا مسلم ملے ہیں، میں نے اپنے بابا کو دیکھا ہے، سامنے رسول اللہ ہیں، اور حضور پوچھ رہے ہیں ہمارے باپ مسلم سے کہ مسلم اکیلے آ گئے ہو؟ اور مسلم کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ تھوڑی دیر کے بعد بچے بھی پہنچنے والے ہیں۔ اتنا کرنا تھی نا، چھوٹا بھائی رو پڑا، ابو کی جدائی یاد آ گئی۔ کوئی خواب سنائے اپنے باپ کی تو پرانے وقت یاد آتے ہیں، تو رونا آ گیا، آنسو آ گئے، رو پڑا، آواز اونچی ہوئی، حارث جاگ پڑا، اپنی بیوی سے کہتا ہے ہمارے کمرے میں کون ہے؟ اس نے تسلی دی لیکن نہیں مانا، دروازہ کھولا، اندر دو نورانی صورتیں، دو بچے ہیں۔ اس نے جا کے بچوں کو پکڑا، کہنے لگا کون ہو؟ بچوں نے کہا مسلم کے بیٹے ہیں۔ بچے بولے، کہنے لگے ہم ہیں ٹکڑے حضرت مسلم کے سینے کے، ہم ہیں ٹکڑے حضرت مسلم کے سینے کے، وہ یتیموں بے کسو تنہا مسافر ہے مدینے کے، ہمیں ستانا نہ، ہمیں تنگ نہ کرنا۔ کئی دنوں سے پیدل چل چل کے باپ شہید کر دیا گیا ہے، ہم یتیم ہو گئے ہیں، ماں قریب نہیں ہے، ہمیں تنگ نہ کرنا، ہمیں ٹکڑے حضرت مسلم کے سینے کے، یتیموں بے کسو تنہا مسافر ہے مدینے کے۔ بچے ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں ہم پہ رحم کرنا۔ اس نے بالوں سے پکڑا، بچوں کو گھسیٹتا ہوا باہر لایا۔ چھوٹا آگے بڑھتا کہتا ہے چھوڑ دے میرے بڑے ویر کو، میں جب تھک جاتا تھا یہ مجھے کندھوں پہ اٹھا لیتا تھا، اس نے رات بڑی مشکل گزاری ہے، اسے تنگ نہ کر۔ اور ظالم ہمیں پہچان جا، ہم وہ ہیں، ہمیں ٹکڑے حضرت مسلم کے سینے کے۔ ظالم کیا لے گا؟ کہتا ہے میں ابن زیاد کے دربار میں لے جاؤں گا، میں بڑا انعام لوں گا، مجھے دنیا کا بڑا انعام ملے گا۔ چھوٹا بچہ کہتا ہے اس طرح کر، ہمارے بال کاٹ لے، ہمارے بال کاٹ لے، ہماری زلفیں کاٹ لے، ہماری زلفیں کاٹ لے، مدینے چلا جا، ہماری زلفیں حسین کو دکھانا، ان زلفوں کا بدلہ حسین سے لینا، تیرے دونوں جہان تجھے عطا کر دے گا۔ تجھے دنیا کی ضرورت ہے، تجھے مال و دولت دے گا، ہمارے بالوں کے بدلے دولت مل جائے گی، حسین تیری جولی بھر دے گا۔ تو دنیا کے کتوں سے کیا لینا چاہتا ہے؟ ہمیں پہچان جا، ہم کون ہیں؟ ہمیں ٹکڑے حضرت مسلم کے سینے کے، یتیموں بے کسو تنہا مسافر ہے مدینے کے۔ وہ بچوں کو مارتا ہے، مارتا جاتا ہے۔ عورت آگے آئی، اس کی بیوی محب اہل بیت تھی، بچوں کے اوپر گرتی ہے، کہتی ہے ظالم کیوں مارتا ہے ان بچوں کو، کیوں مارتا ہے؟ کہتا ہے میں انہیں انعام لینا ہے۔ اس نے کہا ظالم عبید اللہ ابن زیاد تجھے کیا انعام دے گا؟ ان کو چھوڑ دے، ان پر رحم کر، قیامت کے دن ان کا نانا تجھے قیامت کے دن انعام عطا کرے گا۔ بس ارے بس، ظالم نہ مار، تماچے نہ مار، بس ارے بس، دیکھ اب تو زمین بھی ہلی جاتی ہے، وہ دیکھ فاطمہ مجھے غمگین نظر آتی ہے۔ رک جا ظالم، ان کو تماچے نہ لگا، ارے سید ہیں یہ سید۔ وہ مارتا تھا چھوٹے معصوم بچوں کو،
بی بی کہتی ہے سید ہیں یہ سید ہیں تماچے نہ لگا، قرآن کے ورقوں کو زمین پر نہ گرا، بس رے بس دیکھ اب تو زمین بھی ہلی جاتی ہے، وہ دیکھ فاطمہ مجھے غمگین نظر آتی ہے۔ یہ حضرت مسلم کے بچے تھے، بالوں سے گھسیٹتا جا رہے۔ لوگوں کیسا دور تھا، کس شقی کی حکومت تھی، کس یزید کی حکومت تھی، گلیوں کے اندر مسلم بن عقیل کے بچوں کو گھسیٹا جا رہا ہے۔ بازار کے اندر کوئی جانور کو گھسیٹ کر لے جائے، لوگ جمع ہو جاتے ہیں، لوگ اسے چھڑا لیتے ہیں، یہ جانور ہے، جانور کو نہ مار، یہ رسول اللہ کی حال ہے، یہ نبی کے شہزادے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں یزید کا قصور کوئی نہیں، میں کہتا ہوں لوگوں یزید کی تو حکومت تھی، اس لیے تو اعلیٰ حضرت کے برادر محترم وہ فرماتے ہیں کس شقی کی ہے حکومت، کس شقی کی ہے حکومت، ہائے کیا اندھیر ہے، دن دہاڑے لٹ رہا ہے، دن دہاڑے لٹ رہا ہے کاروان اہل بیت، اور دن دہاڑے لٹ رہا ہے کاروان اہل بیت، دن دہاڑے لٹ رہا ہے کاروان اہل بیت، اوہ لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت۔ حضرت مسلم بن عقیل کے بچوں کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹ کر فرات کے کنارے پر لے آیا، بچوں کو مارتا ہے، بچے آگے واسطے دیتے ہیں، تجھے اللہ کا واسطہ، کلمہ پڑھتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، اور ظالم نماز کے اندر جو درود پڑھتا ہے اس کے اندر آل محمد جن کا نام لیتا ہے وہ ہم ہیں، ہم آل پیغمبر ہیں، آل رسول ہیں، بار بار تجھے تعارف اپنا کراتے ہیں کہ ہم ہیں ٹکڑے حضرت مسلم کے سینے کے، یتیموں بے کسو تنہا مسافر ہے مدینے کے۔ فرات کے کنارے لایا، ایک نہیں سنی، جب تلوار چلانے لگا نا تو بڑا بھائی آگے بڑھا، کہتا ہے دیکھ اگر قتل کرنا ہی ہے نا مجھے پہلے کر، میں چھوٹے بھائی کا لاشا تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ چھوٹا کہنے لگا نانا یہ میرا بڑا بھائی ہے، تھکا ہوا ہے، رات کو مجھے کندھوں پہ بٹھا کر اس نے سفر کیا ہے، میرے سامنے میرے بڑے بھائی کو اس طرح قتل نہ کرنا، مجھے پہلے قتل کر لے۔ کہتا ہے تمہیں قتل کرنے کا بڑا شوق ہے، قتل ہونے کا بڑا شوق ہے، موت سے تم ڈرتے نہیں۔ فرمایا تو نہیں جانتا غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، اور یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ اس نے ایک ہی تلوار کا وار کیا، ننھی گردنیں جدا ہو گئی، جسموں کو دریا میں پھینکا، سر لے کر ابن زیاد کے پاس آیا، کہنے لگا میں سر لے کر آیا ہوں۔ اس نے کہا میں نے زندہ کہا تھا تو ان کو قتل کر کے کیوں لایا ہے؟ فوراً جلاد کو حکم دیا اس بے ایمان کو قتل کر دو۔ دنیا کے اندر عبرت کا نشان قاتل بنے ہیں، وہ ابن زیاد ہو، وہ ابن سعد ہو، وہ حرمل ہو۔ کربلا کی آپ مجرموں کے نام آئندہ سنیں گے، واقعہ کے اندر ایک ایک مجرم دنیا کے اندر سزا لے کر گیا ہے۔ لوگوں رسول اللہ کی آل نہ اس جہاں میں عذاب سے بچ سکتی ہے نہ اس جہاں میں بچ سکتی ہے۔ اگر امان چاہتی ہو رسول اللہ کی آل سے پیار کیا کرو، نبی کی آل سے وفاداری کیا کرو۔ بڑا مشکل دور ہے، بڑا عجیب دور ہے۔ یہ پہلے جو دور گزرا ہے نا، یہ بزرگ بیٹھے ہیں، سفید داڑھی والے، شاہ جی چودھری طارق صاحب، ان کے وڈیرے بھائی عباس صاحب، یہ جتنے لوگ ہیں نا ان کے جو وڈیرے تھے نا، وہ اپنی اولاد کو کہتے تھے محرم وے شادی نہیں کرنی، پہلے کر لو،
محرم چ نہ شادی نہیں کرنی، کوئی خوشی نہیں کرنی، شادی نہیں کرنی۔ اچھا اب بڑے بڑے مولوی پیدا ہو گئے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں شرعی طور پر نجائز نہیں ہے، شرعی طور پر نجائز نہیں ہے، کر لینی چاہیے۔ اب ایک مولوی نے کہا کر لینی چاہیے، دوجا اٹھیا انہیں کر چھڑی۔ 7 محرم نو ایڈی داڑھی ہے تے لکھاں روپیے وہ محفل نعت وچ لے کے جاندا ہے، سنیاں دے پیسے لے کے جاندا ہے۔ تسی پیسے انہاں اُتے سٹ دیو نعت خانہ اُتے، تے جدو پیڑا بندہ پھٹ جائے نا، کھوتا ان کھوا کھوا کے وہ جدو پھٹ جائے تو دلتے مار دے، تے جدو اے وہ جہاں بندہ پھٹ جائے تے پھر وہ آل محمد نے بغاوت کر دے، ایڈی داڑھی یو دی تے وہ 70-80 ہزار روپیہ ایک ایک محفل وچوں مکا کے آندا ہے، تے وہ 7 محرم نو بیٹی دی شادی کیتی ہے، بیٹے دی بھی کیتی ہے۔ تے جڑے پرانے لوگ سڑو کر دے کیوں نہیں سن؟ وہ آدھے آن حیا ہے یار، اہل بیت دا حیا ہے، امام حسین دا حیا ہے۔ اے جڑا حیا جے نا جنہیں مسئلہ کوئی نہیں سمجھ دے، حضور فرمان دین الحیاء من الایمان، حیا دا نا ہی ایمان ہے۔ حیا آل رسول کا حیا نہیں۔ اے سید صاحب بیٹھے نا، ایک بندہ صرف اس واسطے انہاں نال دشمنی رکھدا ہے کہ تسی سید ہو، علی دی اولاد ہو، رسول دے پتر ہو۔ اللہ کی قسم اگر یہ سمجھ کر اس سید کو گالی دیتا ہے 1400 سال کے بعد، اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا بریلوی کہتے ہیں بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ تے جیڑا اس سید دا حیا نہیں کردا، ایدی بے حیائی کرے وہ کافر ہو جاتا ہے، تے جیڑا امام حسین دی بے حیائی کرے وہ مسلمان کیویں رہندا ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اے 7 محرم نو شادی کیتی ہے اپنی بیٹی دی بھی تے بیٹے دی بھی، اور اے بندہ وابی نہیں، اگے ساڈی زبان چاہ دین وابی گستاخی کر دین، اے اپنے آپ کو سنی اور لوگ یہ بیعت کر دین، یہ نال اتنی عقیدت رکھ دین۔ اس بے ایمان نے آل سنت کے ٹکڑوں پہ پڑنے والے نے آل رسول سے غداری کی ہے، آل محمد سے بدماشی کی ہے۔ لوگوں جاگنے کا وقت ہے، آل رسول سے پیار کرنے والوں، حسین نے چھوٹے چھوٹے بچے قربان کر کے شریعت کو زندہ کیا ہے، یہ لوگ شریعت کا مذاق اڑاتے ہیں، آل رسول کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اور میں کہنا اس مولوی نے مسئلہ کی سی، اور دیکھو پوچھنا مسئلہ کیا، دیکھو نا کدی کدی تے مجبوری ہوندی ہے۔ اگر کوئی بندہ کہندا یار مجبوری ہے تو چلو نکاح کر لو، وہ دا معاملہ ہو رہے، نکاح ہو رہا ہے۔ ایک کے شادی رنگ دار تو کپڑے پائے نا، پوری اپنی ٹیم بلائی ہے، انہاں رنگیلے کپڑے پائے، دسو جی میں کیا ہے یہ تو امام حسین نال زد کیتی ہے نا، مطلب ہے کہ مجبوری نہیں زد ہے، اور زد کدے نال ہے؟ اور ٹیلی نہیں نا، زور نہ بولو، کدے نال زد ہے؟ وہی امام حسین نال زد ہے نا، وہی امام حسین نال زد ہے۔ 10 نو امام حسین شہید ہوئے نا، 7 نو پانی بند ہویا ہے، تو جدو آل محمد تے پانی بند ہویا ادو میں کپڑے بھی نویں پاڑے، ادو میں یاراں نے بھی بلانا ہے، میں انہاں دی دعوتاں بھی کرنی ہیں، میں دھی تے پتر دا نکاح بھی ادو ہی پڑھانا ہے، میں امام حسین نال زد کرنی ہے۔ جو بے ایمان بدماش امام حسین سے زد کرتا ہے، سنیو تم اگر سٹیجوں پر ان کے نعرے لگاؤ گے، ان کا استقبال کرو گے، قیامت کے دن حضور کا نواسا حسین تمہاری طرف سے منہ پھیر لے گا۔ ہاں پھر تو یہ بھی ہوئے کہ امام حسین شفاعت کرن دے اور امام حسین دا نانا شفاعت کرے دا نا، یہ جدو آؤں نا انہاں دا جتیاں نال استقبال کرو۔ ہم اگر کسی بندے کا احترام کرتے ہیں تو حضور کی آل کی وجہ سے کریں۔ نعت خان پہ پیسے پھینکتے ہیں تو کیوں پھینکتے ہیں؟ وہ حضور کا نعت خان ہے، اور نعت کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی قسم حسین کے قدموں کے ساتھ جو خاک لگتی ہے نا، اس کی تعریف کو نعت کہتے ہیں۔ ہاں اس کی تعریف کو نعت کہتے ہیں۔ یہ جب بے ایمان آئے، میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں، 7 محرم کو وہ بدماش شادی کرنے والا، اپنے بچوں کی، اپنے بیٹے کی، اپنی بیٹی کی شادی کرنے والا آل سنت کا غدار ہے، آل محمد کا غدار ہے۔ اور ہن کوئی بندہ بھی یہ نہ کہ وہ میں اویس قادری 1.5 لاکھ دینا تے بلانا ہی بلانا ہے، یہ وہ جی بدماش سن دے ہو۔ نعت خانوں کی عزتوں پر ہماری جانیں بھی قربان ہیں، وہ حضور کے ثنا خان ہیں۔ اور انہاں مولویاں دا طریقہ ہے، جیڑا نعت خان مولا علی دی شان پڑھے، امام حسین دی شان پڑھے، اے ان انج پہ جاندے نا، انج پہ جاندے نا جویں یزیدی امام حسین نو کربلا وچ ہر پاسوں تیراں نال تلواراں نال پہ سن نا، اس طرح پہ جاندے۔ ایک مسکین جی نعت خان ہے،
اس شیر چا لکھیا علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وخا مینوں وڈیاں وڈیاں داڑیاں والے انہاں آکھیا یہ شیر ہی غلط ہے عقیدہ ہی نہیں اہل سنت دا اتھوں تک اتنی بے حیائی ہے کہ خواجہ معین الدین اجمیری اے چھوٹے پیر دا نام ہے 90 لاکھ رو کلمہ پڑھایا ہے انہاں لکھیا شاہ است حسین اے کہن لکھیا خواجہ معین الدین شاہ است حسین بادشاہ دین است حسین دی پناہ است حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنائے لا الہ است حسین تے مولویاں دے پیٹ وچ ایڈا وٹ پے ہے ایک کچھ دا ہوا دا اے خواجہ صاحب دا شعر ہی نہیں اے معین الدین دا شعر ہی نہیں اے اہل سنت دا عقیدہ ہی نہیں میں کہا تیری کوئی اہل سنت اور ہوئے دی جو معین الدین اجمیری کی اہل سنت ہے وہ یہی ہے اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ حسین نے بچے دے کر حسین نے عباس دیا اور محمد دیا قاسم دیا علی اصغر دیا علی اکبر دیا اس نے اپنے غلاموں کو دیا لیکن یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا حقا کے بنائے لا الہ است حسین یہاں تک کہ کلمے کی بنیاد حسین بن گیا اس لیے اے جڑے نا اینا دی ٹوپیاں نہ ویکھیا کرو یہ بڑے خطرناک قسم دے لوگ جے اپنے بندے سارے حسین نو مندے نا مولوی سارے نہیں مندے ہاں مولوی سارے اور انہاں حسد ہے مولا علی نہ حسد ہے ان کو زد ہے علی سے کہ علی کی شان نہیں سنے گے ان کو زد ہے حسن سے ان کو زد ہے حسین سے اور ساڈا تے تعلق ہی اس شرط تے اسی کہنے ہیں کہ ترج سے در سے سگ سے ہے نسبت مجھ کو میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا جو رسول کے دروازے کا سگ ہے ہم اس کے بھی غلام ہیں اس کے بھی نوکر ہیں اور جو رسول اللہ سے غداری کرتا ہے آل سے غداری کرتا ہے وہ پاویں اویس رضا قادری ہوئے تے پاویں ادا کوئی پیو ہوئے ساڈا او دے نال تعلق ہو سکدا بولو تعلق ہو سکدا اس شادی کر کے 7 محرم صحیح کیتا ہے غلط کیتا ہے اے ہاتھ اٹھا کے ذرا کرو آنکھوں کا غلط کیتا ہے ہاتھ اٹھاؤ ذرا حیا ہی کو نہیں امام حسین دا اللہ پاک ہمیں اہل بیت کی محبت عطا فرمائے پیار عطا فرمائے